الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل ترین بنایا۔ اس کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھی اپنے برگزیدہ اور پیارے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اسی طرح حتیٰ کہ انہوں نے اپنی امت، آنے والی امت کے لیے تربیت کے کورس یا اصول، دستور، منشور سب کچھ بتائے، حتیٰ کہ نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب چیزوں کے آداب بتلائے، حتیٰ کہ کھانے کے آداب بھی بتلائے۔ طعام کے، کھانے کے آداب کیا ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان جب کھانے کے لیے دعوت دی جائے اسے، تو جس کو دعوت دی جائے وہی جائے۔ اگر کوئی اس دعوت کے علاوہ دوسرا آدمی جا رہا ہے تو جس میزبان نے بلایا اس کو بتا کر جائے۔ جب گھر پہنچ گئے، اب کھانا لگنے لگا، کھانے سے پہلے ہاتھ کا دھونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھوئیں، ہاتھ دھونے کے بعد پھر کھانے کے لیے بیٹھے۔ میزبان کا فرض بنتا ہے کھانے کی وہ خبر دے دے کہ اے مہمان، تیرے لیے یہ چیز بنائی ہے، کیونکہ اگر وہ اس کے مزاج کی کوئی چیز خلاف ہے تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے وہ نہ کھائے۔ اگر ایسے بھول کے اسے کھلا دیا جائے، بعد میں اس کو تکلیف محسوس ہو تو یہ بات اچھی نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، اس کھانے میں ضب تھی، یعنی سانڈا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ قریب کیا کھانے کے لیے تو آپ کی بیوی میں سے ایک بیوی نے بتا دیا، ہے محبوب کائنات یہ تو ضب ہے، یہ سانڈا ہے۔ تو آپ نے فوری ہاتھ لے لیا واپس۔ آپ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی میں اسے حرام کہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے لے کر کھا لی۔ تو کیا مانا کہ آپ نے کو پہلے بتایا نہیں گیا تھا تو آپ کھانے والے تھے، جب بتایا گیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو اس لیے مہمان کو بتا دینا چاہیے۔ اب جب کھانا سامنے آ گیا، کھانے والا کہاں سے کھائے؟ اپنے آگے سے کھائے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا ہے، اور اپنے آگے مما یلیک، جو سامنے ہے وہاں سے کھانا ہے، دوسرے کے آگے سے نہیں کھانا۔ کیوں؟ بسا اوقات عادت یہ ہوتی ہے کہ درمیان سے آدمی اٹھا لیتا ہے، نہیں، کیونکہ برکت جو ہے وہ درمیان میں نازل ہوتی ہے، اور چاروں طرف بیٹھنے والے جو ہیں وہ اپنے اپنے آگے سے کھائیں گے تو برکت آرام سے تقسیم ہوتی جائے گی۔ اس لیے اپنے آگے سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ اگر بسم اللہ بھول جائے تو درمیان میں جو ہی یاد ہے بسم اللہ اولہ آخرہ اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب جب کھانا کھا لیا، کھانا کتنے انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 انگلیوں سے کھائے، 3 ہی ضروری ہیں۔ 3 کے علاوہ اگر کہیں ضرورت پڑ گئی ہے تو اضطراری حالت میں اجازت ہے، لیکن زیادہ افضل اور آسان طریقہ 3 کے ساتھ، 3 انگلیوں کے ساتھ کھائے۔ اب جب وہ انسان کھا رہا ہے، عموماً کبھی لقمہ گر بھی جاتا ہے تو کیا کرے؟ بسا اوقات ہمارے ساتھی یہاں چاول جب کھاتے ہیں تو کچھ چاول منہ کو لگ کے نیچے آتے ہیں، سفرے پہ گرتے ہیں، پلیٹ یا صحن کے اندر نہیں جاتے، جو نیچے ہیں ان کو کبھی نہیں اٹھاتے۔ کیا وہ حرام ہو گئے؟ نہیں، وہ حلال ہیں، لیکن حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرا ہوا لقمہ اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، ہو سکتا ہے اسی میں برکت ہو۔ ہمارے ساتھی اسے سفرہ اٹھا کے دسترخوان وہاں برمیل میں پھینک دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا وہ حرام ہو چکے ہیں؟ صرف منہ کو لگ کے نیچے ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کے اس ایوان میں بیٹھے تھے، وہاں کھانا پیش کیا گیا، لقمہ گرا، اٹھا کر کھانے لگے تو انتظامیہ نے کہا کہ اور ہے، اور لے لو۔ کہنے لگے نہیں، میرے نبی کی سنت ہے۔ وہی دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ جو پیٹھ پیچھے اپنے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ مسلمان کبھی بکنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے ساتھیوں، سنت میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ دھونے سے پہلے انگلیوں کو چاٹ لینا ہے، تاکہ اس پہ بھی کچھ اگر لگا ہوا ہے لقمہ وغیرہ، گھی نہیں، اگر کوئی سالن کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو کھا لے آدمی، اس کو چاٹ لے، ہو سکتا ہے اس میں برکت ہو۔ اس کے بعد ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ دھونے کے بعد منہ کی کلی کرنا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھایا، وہ ستو تھا، ستو کھانے کے بعد پھر کلی کی، اور اسی طرح نبی علیہ السلام ایک بار دودھ پیا، دودھ پینے کے بعد بھی کلی کرنا ہے۔ اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو پھر وضو کرنا پڑے گا۔ اگر اونٹ کا گوشت نہیں، دودھ ہے، کیونکہ چکناہٹ والی کوئی بھی چیز ہے تو اس کے بعد آدمی کلی کر لے، منہ کو صاف کر لے۔ حتیٰ کہ کلی کے بعد بسا اوقات ہم یہ لکڑی وغیرہ منہ میں ڈالتے ہیں، یہ تاکہ منہ کو صاف کرنے کے لیے کوئی بوٹی یا کوئی لقمہ اس طرح دانتوں کے اندر پھنسا ہوا نہ ہو۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص اگر نماز میں کھڑا ہے اس طرح یعنی زبان سے کرے، صاف کرے، تو وہ جو بھی مواد نکلے اسے نگل لے۔ اگر وہ لکڑی کے ساتھ کر رہے تو اسے باہر پھینک دے۔ تو پیارے ساتھیوں، کلی کی جائے۔ اس کے بعد جو کھانا کھانے والا ہے، جس نے کھانا کھلایا، کھانے کھلانے والے میزبان کے لیے، مہمان کے لیے لازمی ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔
میزبان کے لیے دعا جتنی آ سکتی ہیں اس کے لیے دعائیں کریں. کھانے کے اندر کوئی چیز کمی بیشی ہے اعتراض نہیں کرنا, عیب نہیں نکالنا, جو پسند آ جائے جتنا آ جائے کھا لیں. کتنا کھانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیٹ بھر کے نہیں کھانا, اتنا کھاؤ جس سے آپ کی کمر سیدھی ہو سکے. ایک حصہ پانی کے لیے, ایک گیس اور ہوا کے لیے, ایک کھانے کے لیے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بادشاہ نے غلام بھی بھیجا, نوکر بھیجا اپنا, تو ساتھ کپڑے بھیجے اور ساتھ ایک ڈاکٹر بھیجا بطور تحفے کے لیے. وہ سفیر جب واپس جانے لگا آپ نے فرمایا کپڑے ہمیں قبول ہیں, اور جو ہے نا بقیہ 2 لونڈی تھی, حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اور بھی تھی, یہ بھی قبول ہیں, لیکن طبیب اور ڈاکٹر کو واپس لیتے جاؤ, کیونکہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے. زیادہ کھانے سے انسان کا دماغ کمزور بھی ہو جاتا ہے اور بھی مرضیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں کھانے سے متعلقہ ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کے آداب کو سامنے رکھ کے پھر اس طرح کھائیں, اور اتنا کھائیں جتنا سے پیٹھ سیدھی ہو سکے, اور اعتراض بھی کبھی نہیں کرنا. آخر میں دعا اپنے لیے بھی کرنی ہے اور کھانے والے کے لیے بھی کرنی ہے. اللہ عطا کہ دودھ پیا ہے, دودھ کے لیے اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور بھی چیزیں کھانے کی مختلف دعائیں ہیں, آپ دعاؤں والی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.